السلام علیکم، میں ہوں ملک اسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی۔ جی ہاں، شنگھائی تعاون تنظیم میں بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی اور اجیت ڈول کو دم دبا کر بھاگنا پڑا، کیونکہ پاکستانی نقشے پر اعتراض کو روس سمیت سبھی رکن ممالکوں نے مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے محض 2 دن قبل بھارت نے کوشش کی تھی کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے نکالنے کی صحیح کی جائے، مگر اس ضمن میں بھی بھارت کو وہ درگت بنی جو اسے صدیوں یاد رہے گی۔ اس میں بھارتی فوج کے ریٹائرڈ میجر گورو آیا کی باتوں کو آیا گیا کیجیے۔ اس تمام پس منظر میں سنجیدہ حلقوں نے غالباً صحیح کہا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ RSS اور مودی نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اب اسے جنوبی ایشیا کی بدقسمتی قرار دیا جائے کہ حالات کی ستم ظریفی کہ تمام جنوبی ایشیائی ممالکوں کی زمینی یا سمندری حدود بھارت سے ملتی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہلی سرکار کی ہمیشہ سے یہ شعوری کوشش اور خواہش رہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہ ہو سکے اور تمام ہمسائے کسی نہ کسی طور پر بھارت کے دستے نگر رہیں۔ حالانکہ کلبھوشن یادو جیسے دہشت گرد کی گرفتاری کے بعد بھی اگر دہلی اور NDS اپنی پارسائی کے دعوے سے باز نہ آئیں تو اسے جنوبی ایشیائی کی بدقسمتی کے علاوہ بھلا دوسرا نام کیا دیا جا سکتا ہے؟ مگر آفرین ہے بھارتی حکمرانوں اور NDS پر کہ اپنی شر انگیزیوں پر بجائے نادم ہونے کے وہ اپنی چال بازیوں سے باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جناب مودی صاحب کا جنم دن، یہ امر خاصا دلچسپ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم آج 70 برس کے ہو گئے ہیں۔ اسی پس منظر میں راہل گاندھی نے جنم دن کی مبارکباد تو دے دی، پر ماضی میں یعنی کہ 2 ماہ قبل جب چینی فوج نے بھارت کی دلائی کی تھی اور انڈین آرمی کرنل سمیت 20 فوجی ہلاک ہوئے تو اپنے ٹویٹس کے اندر راہل گاندھی نے مودی کو سرنڈر مودی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے لگتا ہے کہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے موصوف بھارتی وزیر اعظم کے زخموں پر نمک پاش کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ کو بہرحال ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے تو یہ حقیقت ایک بار پھر عیاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ بھارتی حکمرانوں کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو شاید جھوٹ کا کام چل سکتا ہے، مگر آخرکار سچ کا پردہ چاک ہونا ہی ہوتا ہے۔ تبھی تو 2 روز قبل بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کو لوک سبھا میں اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ تاحال 38 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ چین کے قبضے میں ہے۔ علاوہ ازیں لداخ کے بہت سے علاقوں میں بھارتی فوج کو شکست کا مزہ چکھنا پڑا، مگر پھر بھی بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا۔ خیر، آج کی اس نشست میں مجھے آپ سے یہی بات کرنا تھی۔ انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ والسلام۔